بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ضلع باغ آزاد کشمیر سے محترمہ ظاہرہ فاطمہ پوچھتی ہے کہ مصنوعی داند لگوانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ اگر کسی شخص کے اپنے داند گر گئے ہوں تو کیا وہ مصنوعی داند لگوا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص مصنوعی داند لگوا لے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کے مصنوعی دانتوں کی وجہ سے اسے سزا ملتی رہے گی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائے۔ محترمہ ظاہرہ فاطمہ و باقی سامعین کرام، اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کامل و مکمل دین اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دین و شریعت اور دستور و آئین ہے۔ اس دین کی خوبصورتی اور خوبی یہ ہے کہ اس میں تمام قوانین اور احکامات میں ضرورت مند، بیمار اور مجبور کی مجبوریوں اور خصوصی حالتوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں کسی کو کسی بھی مجبوری یا ضرورت کی بنا پر احکام پر عمل پیرا ہونے میں وقت، طریقہ کار، تعداد اور مقدار، ان سب کے حوالے سے نرمی اور رعایتیں دی گئی ہوئی ہے۔ مصنوعی داند لگوانے کا معاملہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ضرورت کی وجہ سے مصنوعی داند لگوانا جائز ہے، چاہے وہ مصنوعی داند عارضی ہوں یا مستقل فکس ہو جانے والے ہوں۔ مصنوعی داند لگوانے کے بعد اگر وہ آسانی سے الگ نہ ہو سکتے ہوں تو وہ پھر جسم کا حصہ شمار ہوں گے اور غسل وغیرہ میں انہیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ان دانتوں کی موجودگی میں کلی کرنا کافی ہوگا۔ نیز فوتگی کی صورت میں میت کو ان دانتوں سمیت دفن کیا جائے گا۔ ہاں، اگر مصنوعی دانت آسانی سے الگ ہو سکتے ہیں تو غسل کرتے وقت ان دانتوں کو نکال لیا جائے، یا میت کے منہ سے آسانی سے کسی تکلیف اور میت کی بے حرمتی کے بغیر ان دانتوں کا نکالنا ممکن ہو تو نکال لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے۔ بلکہ بعض فقہائے کرام نے فرض غسل میں ان مصنوعی آسانی سے نکلنے والے دانتوں کو نکال کر کلی کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔ یہ اس صورت کی بات ہے جب آسانی سے ان دانتوں کو نکالا اور منہ میں رکھا جا سکے۔ جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے مسوڑوں سمیت مصنوعی دانت لگوا رکھے ہیں، وہ رات کو سوتے ہوئے انہیں اتار کر رکھ دیتے ہیں، یا وضو کرتے ہوئے ان کو نکال کر کلی کرتے ہیں اور پھر ان دانتوں کو پانی سے صاف کر کے دوبارہ منہ میں رکھتے ہیں۔ اگر میت کے منہ سے مصنوعی دانتوں کا نکالنا مشکل ہو اور زیادہ زور لگانے میں میت کی بے حرمتی ہوتی ہو تو منہ کے اندر ہی چھوڑ دیے جائے، غسل اور دفن میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ خاص طور پر مصنوعی دانت اگر فکس ہیں تو انہیں نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی قرآن و حدیث سے اس کی ممانعت یا اس پر کسی سزا کا ثبوت ہے۔ یہ تو مجبوری میں لگوایا گیا جسم کا ایک حصہ ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر مصنوعی ہونے کی وجہ سے ان کو سزا کا باعث یا سبب سمجھا جائے تو پھر جن لوگوں نے ہاتھ پاؤں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی جگہ سٹیل راڈ یا پتری لگوائے ہوئے ہیں یا مصنوعی اعضاء فٹ کیے ہوئے ہیں، کیا مرنے پر ان کا ہاتھ پاؤں توڑ کر اس راڈ کو نکالا جاتا ہے؟ نہیں۔ لہٰذا اس چیز کو سزا کا موجب اور باعث قرار دینا بالکل فضول اور بے بنیاد بات ہے۔ ہاں، البتہ مصنوعی داند لگوانے کے سلسلے میں چند ایک باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ یہ کسی مجبوری، بیماری یا دانتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے لگوائیں، محض نمود و نمائش اور اللہ کی تخلیق کو بلا ضرورت تبدیل کرنے کے لیے نہ ہو۔ دوسری بات،
مصنوعی دانت جس چیز یا میٹریل سے بنائے جائے وہ پاک چیز ہو، حرام یا نجس نہ ہو، جیسے کسی انسان کی بوسیدہ ہڈی یا کسی کتے، خنزیر وغیرہ کے دانتوں یا جسم سے نہ لیا گیا ہو، بلکہ کسی بھی پاک چیز سے بنائے گئے ہوں، چاہے وہ سٹیل ہے یا پلاسٹک یا کوئی اور میٹریل۔ مرد حضرات دانت لگواتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ وہ دانت یا ان پر چڑھانے والا خول سونے کا نہ ہو، کیونکہ سونے کا استعمال مردوں کے اوپر حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر واقعی کوئی ایسی مجبوری ہے جس میں مستند ڈاکٹر اور معالج کی رائے کے مطابق سونے کا دانت لگوانا یا خول چڑھانا ضروری ہو تو پھر بوجہ مجبوری اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسے دلائل ملتے ہیں جن سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نے کسی زخم سے ناک متاثر ہونے کی وجہ سے چاندی کی ناک بنوا کر لگوائی، لیکن اس میں بدبو پیدا ہونے لگی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ سونے کی ناک بنوا کر لگا لے۔ اسی طرح دانتوں کے حوالے سے ایک ناپسندیدہ یا ممنوعہ بات یہ ہے کہ عمر رسیدہ لوگ، خاص کر خواتین، عمر چھپانے اور کم عمر دکھلانے کے لیے سامنے کی دانتوں کے درمیان فاصلے کرواتی ہے۔ اس پر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت آئی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ حرام فعل ہے۔ اگر تکبر، نمود و نمائش اور اکڑ کے بغیر ویسے زیب و زینت کی خاطر دانتوں پر کوئی خوبصورت خول وغیرہ چڑھانا چاہے تو اس کی بھی ممانعت کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ البتہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مرد حضرات اس میں اس بات کا خیال ضرور رکھے کہ اس میں صرف زیب و زینت کی نیت سے سونے کا استعمال نہ ہو۔ بیمار اور مجبور کے لیے اجازت کی بات الگ ہے۔ واللہ تعالی اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔